مذہبی تعلق ہے مسلمان ممالک سے، اور مسلمان ممالک ہمیشہ سعودیہ کی طرف عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں، خصوصاً اس وقت جبکہ سعودیہ ان کو پیسے بھی دے رہا ہو، تو وہ عزت اور احترام بہت بڑھ جاتا ہے۔ پس کثرت کے ساتھ ان ممالک میں سعودی پیسے سے علماء پیدا ہونے شروع ہوئے جو دوڑتے تھے سعودیہ کی طرف مزید مالی منفعتوں کے لیے، اور ان کے اخراجات پر اعلیٰ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ یہ وہ دوڑ ہے جو مذہب کے نام پر دنیا کی طرف مسلمان ممالک کی جاری ہوئی، جس میں سعودی عرب نے ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ تمام مسلمان ممالک اگر عالم اسلام کی توحید کے نام پر سعودی عرب کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں اور اس کی آواز پر لبیک کہنا شروع کریں، تو بظاہر یہ کتنا عظیم الشان اتحاد ہے عالم اسلام کا، جس سے زیادہ خوبصورت تصویر ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ یہ کہتا ہوگا کہ ہماری بلا سے اس کے پیچھے مغربی طاقتیں ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ سعودی عرب نے وہ کام کر دکھایا جو گزشتہ سینکڑوں سالوں میں کوئی اور حکومت نہ کر سکی تھی، اور بکھرے ہوئے تمام دنیا میں مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، اور اس کے لیے بے شمار روپیہ خرچ کیا، دین کی طرف متوجہ کیا، دینی مدارس قائم کیے، مساجد آباد کرنے کی کوشش کی، غرضی کے سارے عالم اسلام کو ایک لڑی میں منسلک کر دیا اور پرو دیا۔ یہ وہ ظاہری تصویر ہے جو ساتھ ساتھ ابھرتی چلی جا رہی ہے، اور نظریں مکے اور مدینے سے آگے نہیں جاتی۔ بہت کم باشعور اور صاحب فکر لوگ ہیں جو یہ جان سکیں، جو یہ پہچان سکیں کہ وہ آوازیں جو مکے اور مدینے کے میناروں سے وہ سن رہے ہیں وہ لاؤڈ سپیکر کی آوازیں ہیں، اور وہ مائکرو فون جو ان لاؤڈ سپیکروں کو پیغام دے رہے ہیں وہ واشنگٹن میں نصب ہے یا دیگر مغربی ممالک کے ان مقامات پر نصب ہیں جہاں اسلام کے خلاف عظیم حیرت انگیز اور نہایت خوفناک سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک وہ ملک ہے سعودی عرب جو کامل طور پر مغرب کا غلام ہو چکا ہے، اور اتنا بے اختیار غلام ہے کہ ہزار کوشش بھی کرے وہ اس غلامی کے بندھن سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس کا تمام اقتصادی سرمایہ 100% مغربی ممالک کی تجوریوں میں جمع ہے، اور خصوصاً امریکہ میں، اور اس کا تمام تر سیاسی بقا کا انحصار مغربی ممالک کی پشت پناہی پر ہے۔ تمام وہ فوجی طاقت تمام وہ ہتھیار جو فوجوں کے بقا کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں وہ امریکہ کو مغربی طاقتوں سے مل رہے ہیں، سعودیہ کو مغربی طاقتوں سے مل رہے ہیں، اور جس دن یہ چاہیں اپنا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں اسی دن ان کی فوجی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی انٹیلیجنس کا کلیتاً انحصار مغربی طاقتوں کی انٹیلیجنس پر ہے، جن کے ٹانٹے اسرائیل سے ملتے ہیں، اور دنیا خوب اچھی طرح جانتی ہے کہ آج امریکہ کی حکومت کی پالیسی واشنگٹن میں نہیں بلکہ اسرائیل میں وضع ہوتی ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو ایک موقع پر ایک امریکی صدر نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہی تھی۔ اس نے تو اپنی طرف سے انکار کی، یہ کہا تھا کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے، لیکن دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایسی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک امریکن صدر نے ایک موقع پر اسرائیل کی مداخلت سے تنگ آ کر یہ کھلم کھلا اعلان کیا، جو اخباروں میں چھپا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر اناؤنس کیا گیا، کہ اگر اسرائیل کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی وہ طے کرے گی تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔
منہ سے تو یہی کہا، لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ خارجہ پالیسی طے وہی ہوتی ہے۔ صرف اسرائیل کی بات نہیں ہے، امریکہ کی تمام طاقت کے سرچشمے بلا اشتباہ یہودی ہاتھوں میں ہے۔ کوئی ایک ایسا طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے جو حکومت کی پالیسی کنٹرول کرنے میں استعمال ہوتا ہو جو اسرائیلی یا یہودی گرفت سے باہر ہو۔ بس وہ ملک جو ایک ایسے ملک کا غلام ہو جائے اور کلیتاً اس کی بقا اس پر منحصر ہو جائے، جو خود آگے یہودیت کا غلام بن چکا ہو اور ساری دنیا جانتی ہو کہ وہ غلام بن چکا ہے، اور اگر چاہے بھی تو یہودیت کے بندھن سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، اس ملک کے میناروں سے جو آوازیں بلند ہوں گی وہ در حقیقت اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں کی آوازیں ہوں گی جو اسلامی دنیا تک پہنچائی جا رہی ہوں گی۔ اور اسلامی دنیا کا یہ حال ہے اور یہ ان کی سادگی ہے کہ جب وہ ان آوازوں کو سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہوئے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ ایک اور آقا کی آوازیں، یہ محمد مصطفیٰ کی آوازیں نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام دنیا کے آزادوں میں سب سے بڑے آزاد انسان تھے، کیونکہ وہ شخص جو کامل طور پر خدا کے سامنے جھکنا جان لے، سیکھ لے، اور جس کا سر خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے سے انکار کر چکا ہو، وہی کامل آزاد ہے۔ لیکن وہ قومیں، خواہ وہ اسلام کا نام جپتی ہوں، جب وہ قومیں جو دنیاوی طاقتوں اور اسلام دشمن طاقتوں کے سامنے جھکنا سیکھ چکی ہوں، نہ صرف سیکھ چکی ہوں بلکہ مجبور ہو چکی ہوں، اور چاہیں بھی ان کی غلامی سے سر اونچا کرنے کے لیے کرنے کی کوشش کرنے کی خواہش بھی ان کے دل میں ہو، چاہیں بھی کہ ان سے آزاد ہو جائیں لیکن نہ ہو سکیں، ان کو کون آزاد کہہ سکتا ہے؟ بس یہ وہ عالمگیر سازش ہے جس میں جماعت احمدیہ ان کے لحاظ سے ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چنانچہ آپ ایک طرف تو امریکہ کے یہ نعرے سنتے ہوں گے اور کسی حد تک ان میں درستی بھی ہوگی کہ وہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اور روس اور امریکہ کی آپس کی جو گفتگو بار بار ہوتی چلی آئی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے، یعنی سربراہوں کی آپس میں گفتگو، ان میں آپ یہ سنتے ہوں گے کہ امریکہ روس کو بار بار یہ بات سمجھاتا ہے کہ انسانی حقوق کے تعلقات درست کرو، انسانی حقوق کے معاملات میں اپنی امیج، جو تصویر تم نے بنائی ہوئی ہے اپنی، اس کو درست کرو، تب ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ تمام ممالک جو بیک وقت سعودی اور امریکہ کے اثر کے نیچے آ جاتے ہیں، ان کو انسانی حقوق کا سبق ایسا بھول جاتا ہے جیسے کبھی یاد بھی نہیں ہوا تھا، اور اسلام کے نام پر یہ مظالم کیے جاتے ہیں۔ بس ایک تو بڑا بھاری فائدہ مغربی طاقتوں کو جو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے یہ ہے کہ احمدیت کو نشانہ بنا کر سعودی عرب کو لیے مسلمان ممالک میں ہر دل عزیز ہونے کے لیے ایک نہایت آسان موقع مہیا ہو جاتا ہے۔ گویا وہ احمدیت کے اوپر پاؤں رکھ کر اپنا قد بلند کر لیتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، سیاست اندھی ہے۔ مغربی ممالک کو آپ سے براہ راست کوئی دشمنی نہ بھی ہو، تب بھی چونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، اس لیے ایک طرف جب آپ ان تک بات پہنچاتے ہیں، اپنی مظلومیت کی داستانیں ان کو سناتے ہیں، سچی ہمدردی بھی آپ سے رکھتے ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے جہاں تک حالات ہیں، آپ نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، ضیاء کے پہلے 11 سال ہوں یا ضیاء کے یہ دوسرے سال ہوں جو اس کے مرنے کے بعد اسی طرح جاری ہیں، دونوں ادوار میں فرق کوئی نہیں ہے، لیکن اس گزشتہ 11 سال کے عرصے میں اور اس ایک ڈیڑھ سال کے عرصے میں جو اس کے بعد آیا ہے، بارہا مغربی طاقتوں کو یہ مواقع میسر تھے کہ اگر وہ دیانتداری سے چاہتی تو احمدیوں کے خلاف جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا اسے ختم کروا سکتی تھی، لیکن ہر جوڑ پر جب سیاسی جوڑ توڑ ہوئے
اور طاقت کا ایک حصے سے دوسری کی طرف انتقال ہوا، اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ جہاں تک احمدیوں کے خلاف آرڈیننس کا تعلق ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور باقی رکھا جائے گا. اگر وہ ایک آمر کے آرڈیننس کے طور پر نہیں تو 8th امینڈمنٹ کے ایک حصے کے طور پر زندہ رہے گا، اسمبلی کے فیصلے کے طور پر زندہ رہے گا، مگر اس بات کو یقینی بنایا گیا ہر دفعہ کہ یہ آرڈیننس ایسا ہے مقدس کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، کیونکہ اس کا بین الاقوامی دائروں سے تعلق ہے. اس میں صرف پاکستان کی سیاست کار فرما نہیں بلکہ دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک اور طاقتور ممالک کے مفادات اس سے وابستہ ہیں. دوسرا فائدہ ان کو یہ پہنچتا ہے کہ عالم اسلام میں اگر کوئی ایک جماعت ہے جو عیسائیت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے اور ان بڑے بڑے ممالک میں، ان علاقوں میں جہاں عیسائیت نے باقی تمام مذاہب کو مغلوب کر رکھا تھا، یہی وہ جماعت ہے جو پانسا پلٹ سکتی ہے. اور اچانک اس کے ظاہر ہونے سے، اس کے وہاں نمودار ہونے سے، اس کی کوششیں شروع ہونے کے نتیجے میں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لوگ کثرت سے مسلمانوں کو چھوڑ چھوڑ کر عیسائی ہو رہے ہوں یا پیگنز کو چھوڑ چھوڑ کر عیسائی ہو رہے ہوں، وہ عیسائیت کو چھوڑ چھوڑ کر مسلمان ہونے لگ جاتے ہیں. یہ وہ ایک تاریخ کی گواہی ہے جو گزشتہ 100 سال کے اندر کہ جس کے متعلق بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. ابھی حال ہی میں جو 100 سالہ جوبلی یعنی جشن تشکر کے سلسلے میں افریقہ میں جلسے ہوئے ہیں، ان میں بعض بڑے بڑے صاحب اقتدار سیاستدانوں نے بھی ہمارے جلسوں میں شمولیت کی اور کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کیا کہ احمدیت وہ طاقت ہے جس نے عیسائیت کے خلاف ایک قلعہ قائم کر دیا، اور صرف قلعہ ہی قائم نہیں کیا جس کے اندر بند ہو کر ہم عیسائیت سے حملوں سے محفوظ رہ سکتے تھے، بلکہ پھر یہ جارحانہ طور پر باہر نکلے ہیں اور رخ پلٹ دیے ہیں. وہ علاقے جہاں کثرت کے ساتھ مسلمانوں میں سے عیسائی ہو رہے تھے، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ عیسائیوں میں سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ وہ عظیم الشان کامیابی احمدیت کی ہے جس کو ان ممالک کے سربراہوں نے بھی، دوسروں نے بھی بڑی تحسین کی نظر سے دیکھا اور کھلم کھلا اس کا اعتراف کیا. بعض سربراہوں کے پیغامات میں بھی اس بات کا ذکر ہوا. اس لیے عیسائیت کے خلاف جو جماعت نبرد آزما ہے اور بڑی قوت اور کامیابی کے ساتھ نبرد آزما ہے، اگر اس کی راہیں روک دی جائیں تو وہ ممالک جن کو عیسائیت سے اگر مذہبی محبت نہیں تو سیاسی محبت ضرور ہے، ان کو اس سے دوہرا فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے ان کو اور اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ ایک طرف ان کا دوست ملک جو کامل طور پر ان کا وفادار رہنے پر مجبور ہے، اس کا نفوذ پھیلے گا دنیا میں. دوسری طرف وہ جماعت جو عیسائیت کے خلاف سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار رکھتی ہے، اس جماعت کی سرگرمیوں کے اوپر پابندیاں عائد ہو جائیں گی اور اس کو بے بس اور نہتہ کر دیا جائے گا. بس یہ وہ عالمی سازش ہے جس کے نتیجے میں صرف پاکستان کا سوال نہیں ہے، تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کو بڑھتے ہوئے خطرات درپیش ہیں. چنانچہ اس صورتحال کو پیش نظر رکھ کر آپ کو اپنی دفاعی کارروائی کرنی چاہیے. جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے، جیسے اس کے متعلق میں وضاحت کرنی چاہتا ہوں کہ امر واقعہ یہ ہے کہ عیسائی دنیا کے ساتھ آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ عیسائی دنیا خود مذہب سے ایسی تیزی سے متنفر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان کو نہ سنبھالیں اور خدا کی محبت دوبارہ ان کے دلوں میں قائم نہ کریں تو وہ کچھ بھی نہیں رہیں گے. اس لیے جو رقابت ہے دراصل وہ مذہبی طور پر عیسائیت سے نہیں ہے، وہ ایک سیاسی رقابت ہے، کیونکہ یہ وہ قومیں ہیں جو تیسری دنیا میں عیسائیت کو اپنے سیاسی نفوذ بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور زیادہ تر وہیں ہماری کوششوں پر پابندیاں ہیں
جرمنی میں کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھاری تعداد اکثریت کے لحاظ سے عیسائی ملک ہے، اتنا قوی عیسائی ملک ہے، اتنا قانون کے لحاظ سے اتنا کڑا عیسائی ملک ہے کہ آج تک یہاں اسلام کو ایک مذہب کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا گیا، جبکہ یورپ کے دوسرے ممالک میں اسلام ایک مذہب کے طور پر تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اسپین میں بھی جماعت مسلمان مساجد کو یہ حق حاصل ہے، حالانکہ وہاں ایک لمبا عرصہ مسلمانوں کی اسپین کے باشندوں سے رقابت رہی ہے، مگر باوجود اس کے آج بھی مساجد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کا اعلان کر سکیں اور اسے درست مذہبی نکاح تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک میں مثلا ڈنمارک ہے، وہاں گنتی کے چند مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں مساجد کو باقاعدہ یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ نکاح کا اعلان کریں اور اسے باقاعدہ مذہبی نکاح تسلیم کیا جاتا ہے، خواہ قانونی طور پر رجسٹریشن بھی ضروری ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن مغربی جرمنی اتنا کٹر عیسائی ہے قانون کے اعتبار سے کہ یہاں کسی مسلمان مسجد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نکاح کا اعلان کرے اور اس نکاح کی مذہبی حیثیت حکومت تسلیم کر لے، لیکن اس کے باوجود آپ کو تبلیغ کی اجازت ہے۔ ایسی آزادی ہے جس کا 100واں حصہ بھی آپ کو پاکستان میں نصیب نہیں۔ اسی طرح دیگر عیسائی ممالک ہیں، خواہ وہ کٹر عیسائی ہوں یا نسبتاً کم کٹر عیسائی ہوں، آپ کو کھلی اجازت ہے، لیکن ہر اس ملک میں جہاں عیسائیت کے سیاسی مفادات ہیں وہاں آپ کی زمین تنگ کی جا رہی ہے، اور وہاں حکومتی سطح پر شدت کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ احمدیت کو پر اتنی پابندیاں لگا دی جائیں جیسے پاکستان میں لگائی گئیں کہ یہ بالکل مجبور اور بے کس ہو کر اس طرح ان ملکوں میں ہو جائیں جیسے اسیر ہوتا ہے، آزادی کے باوجود وہ قید یہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کی دلچسپیوں میں حصہ نہیں لے سکتا۔ احمدیت کی زندگی کی دلچسپیاں تو ہیں ہی خدا اور خدا واحد کا پیغام پہنچانا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنا ہے۔ بس اگر یہاں ہمارے اوپر پابندی اس نوع کی ہمارے اوپر پابندیاں عائد ہو جائیں تو اس کا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ان ممالک کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے جو عیسائیت کے نفوذ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انڈونیشیا میں ایسا ہو چکا ہے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ وہاں ہر سال بعض اطلاعوں کے مطابق لاکھوں مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں اور کسی ملا کے کان پہ جوں تک نہیں رہی، کوئی اس کو فکر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر چند ہزار احمدی ہو جائیں تو آگ لگ جاتی ہے، سارے ملک میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی تنظیمیں ہیں جو سعودی عرب سے پیسہ کھا رہی ہیں، اور سعودی عرب اور پاکستان کے اثرات کے تابع وہ جماعت احمدیہ کو بے بس اور بیکار کر دینا چاہتی ہے۔ اور یہ تضاد اتنا نمایاں ہے، وہ جماعت جو عیسائیت کا مقابلہ کر سکتی ہے اس کو تو آپ باندھ کے رکھ دیں، اور جو اسلام پر حملہ کرنے والے ہیں اور کثرت کے ساتھ آپ کا دین بدل رہے ہیں ان کے ساتھ دوستیوں کی تعلقات کی پینگیں بڑھائی جائیں۔ چند سال ہوئے جب میں نے انڈونیشیا جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہاں کی حکومت نے کہا کہ آپ یہاں کے لوگوں کو منظور نہیں ہیں، اس لیے کہ مذہبی جذبات کی اس سے انگیخت ہوگی، اور جب تک پاکستان کی حکومت ہمیں یہ درخواست نہ کرے کہ آپ کو آنے کی اجازت ہے اس وقت تک ہم حکومتی سطح پر آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن عیسائی بڑے بڑے ممالک کے سربراہ وہاں جاتے ہیں اور سرخ قالین ان کے رستوں میں بچھائے جاتے ہیں، ہر قسم کی خاطر و مزارات کی جاتی ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کے نفوذ کے بڑھنے سے عیسائیت کا نفوذ بڑھتا ہے۔ تو دراصل مذہبی معاملات نہیں ہیں، یہ سیاست کی کھیلیں ہیں اور بے دین سیاست کی کھیلیں ہیں۔ اس لحاظ سے آپ ان لوگوں کو جو آپ کے دشمن ہیں کہ خدا کا خوف بھی نہیں دلا سکتے۔ خدا کا خوف کس کو دلائیں گے؟
ان لوگوں کو تو خدا کا خوف دلا سکتے ہیں جو خدا کے نام پر خدا کی محبت کی وجہ سے آپ سے دشمنی کر رہا ہے۔ غالب نے کہا ہے کہ قیامت ہے کہ ہوئے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ کہتے کیسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا کہ میرا محبوب میرے رقیب کا ہم سفر ہو گیا ہے، حالانکہ مجھے تو اتنا بھی اعتماد نہیں کہ اس کافر کو خدا کے سپرد کر دوں۔ بظاہر یہ گستاخی ہے کہ خدا کے سپرد کرنے سے بہتر اور کون سی ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن غالب چونکہ قادر الکلام تھا، اس لیے اس گستاخی کے حملے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لیے بہانے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ اگر کوئی مومن ہو تو اس کو تو خدا کے سپرد آدمی کر بھی دے، جو خدا کے ہی منکر ہے اس کو کس طرح خدا کے سپرد کرو گے؟ تو ہمارے دشمنوں کے اوپر تو اسی مصرعے کا اطلاق ہو رہا ہے کہ وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ ان کی ساری دشمنیاں سیاسی ہیں اور دنیا کی اغراض کی خاطر ہیں، خدا کی محبت میں نہیں ہے اور خدا کے خوف سے نہیں۔ اس لیے آپ ان کو کس خدا کے سپرد کریں گے، کس خدا کا خوف دلائیں گے؟ یہ وہ حالات ہیں جماعت احمدیہ پر، جماعت احمدیہ عالمگیر پر، جن میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور ان کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہم کو دفاعی کارروائی کرنی ہے۔ جہاں تک دفاعی کارروائی کا تعلق ہے، اس کی تفاصیل میں تو اس وقت میں نہیں جا سکوں گا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کے دور کے کونے میں بھی احمدیت کے خلاف ایک پتا بھی کھڑکے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں، اور جس حد تک خدا نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، بڑی بیداری کے ساتھ فوری طور پر اس کی جوابی کارروائی کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جماعت میں جس حصے کے ساتھ بھی اس جوابی کارروائی کا تعلق ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے کہ جب بھی میں ان کو آواز پہنچاتا ہوں وہ ہمیشہ لبیک کہتے ہیں، اور بڑی وفاداری کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے اس بارے میں کوتاہی نہیں کی۔ اس لیے ہم اپنے لائحہ عمل سے غافل نہیں ہیں، ہم دشمن کے حالات پر بھی گہری نظر رکھ رہے ہیں، اور دشمن کی چالوں سے بھی خوب اچھی طرح باخبر ہیں، اور اس کے مقابل پر ان کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن بعض تدبیریں جو ہم نے اختیار کی، تجربے نے بتایا کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے ان تدبیروں کے رخ بدلنے پڑے۔ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی ایک بات پر زور دیا جاتا ہے، کبھی دوسری بات پر زور دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سے پہلے خصوصیت کے ساتھ 11 سالہ دور میں بڑی ہمت کے ساتھ کوشش کی کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں، رہنماؤں، سفارتکاروں تک پاکستان کے حالات رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو اخبارات میں بھی ان کو شائع کریں، تاکہ رائے عامہ کو ان مظالم کے خلاف بیدار کیا جا سکے۔ اس لمبے تجربے نے ہمیں ایک بات ضرور سکھائی کہ انسانی سطح پر ہم سے ضرور ہمدردیاں کی گئی ہیں، ہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ انسانی سطح پر تو خصوصاً جرمنی نے اتنی ہمدردی کی ہے کہ آج یورپ کے ممالک میں سب سے زیادہ مہاجرین کو قبول کرنے والا ملک جرمنی ہے۔ اس لیے تقویٰ اور انصاف کا تقاضا ہے کہ جہاں بعض شکوے کیے جائیں، وہاں بعض احسانوں کو بھی اظہار تشکر کے ساتھ قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے، اور بتایا جائے کہ ہم آپ کے زیر احسان ہیں۔ اب سارے جو اس وقت یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یورپ کے تمام ممالک میں سب سے بڑھ کر انسانی ہمدردی کا سلوک جس ملک نے کیا ہے وہ جرمنی ہے۔ اس لحاظ سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس شکریہ کا حق ادا کرنے کی، وہ تو ایک الگ مضمون ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے باوجود، اور باوجود اس کے کہ جرمن حکومت کو بارہا صورتحال سے مطلع رکھا گیا اور تمام مظالم کی تفاصیل، سازشوں کی تفاصیل پہنچائی جاتی رہی، اور باوجود اس کے کہ جرمن حکومت کی طرف سے غالباً
ان کے سفیروں کے ذریعے پاکستان حکومت کو سمجھانے کی بھی کوشش کی جاتی ہوگی، لیکن عملاً اس آواز میں وہ طاقت نہیں تھی، وہ زور اور وہ سنجیدگی نہیں تھی جس کے نتیجے میں کوئی دوسرا ملک اپنی پالیسی کو بدلنے پر مجبور ہو جائے۔ اظہار ہمدردی تو ہو ہی جایا کرتا ہے، لیکن اظہار ہمدردی کے بھی طریق ہوا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک انسان ایک بات کو ناپسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں، مائیں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرتی ہیں، وہ شرارتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں رہنے دو، وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کئی دفعہ ایسے بد تہذیب گھروں میں بھی مہمان ٹھہرے ہوں گے جہاں ان کے بچے آپ کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، سالن گرا رہے ہیں، آپ کے کپڑے خراب کو تھوک رہے ہیں، اور مائیں بڑی نرمی سے کہہ دیتی ہیں نا بچے ایسا نہ کرو، بری بات ہے۔ بچوں کو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ بچے جانتے ہیں کہ اس ناپسندیدگی میں اور سچی ناپسندیدگی میں ایک فرق ہے۔ وہ گھر جہاں مہمانوں کا اکرام صحیح معنوں میں کیا جاتا ہے، جہاں بچوں کو صحیح معنوں میں ادب سکھایا جاتا ہے، وہاں ایک آواز باپ کی خواہ وہ زور سے بھی نہ بلند ہوئی ہو، بچوں کو فوراً اپنا سلیقہ بتا دے، اپنا مقام سکھا دیتی ہے، وہ شرارت سے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آوازیں تو اٹھتی ہیں ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس حد تک ان آوازوں میں سنجیدگی ہے، کس حد تک ان میں وقار ہے، کس حد تک ان میں قوت ہے۔ آج تک ایک مغربی ملک نے بھی پاکستان کو پوری سنجیدگی اور پوری قوت کے ساتھ یہ پیغام نہیں دیا کہ ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، تم ظلم میں حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ اگر دیا ہوتا تو جس قسم کا وہ ہم جانتے ہیں وہاں کا حال ہے بیچاروں تیسری دنیا کے ملکوں کا، وہ تو فوراً اپنے پچھلے کیے ہوئے پر تھوکتے اور توبہ کرتے اور اپنے حالات کو بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل کرتے۔ ان کی نظریں تو ان آقاؤں کو خوش کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ ہمارا ملک ہے، قابل شرم بات ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ کہتے ہوئے بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہی ہے، اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 11 سال کی بے انتہا منظم مربوط کوششوں کے باوجود عالمی سیاست میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی، اور آزاد دنیا کے سیاستدانوں نے آپ کے معاملے کو ادنا سی سنجیدگی سے بھی نہیں لیا۔ لیکن اگر روس میں ایک یہودی کا حق مارا جائے، ایک سائنسدان کو اس کی آزادی سے محروم کر دیا جائے، تو ساری مغربی دنیا میں شور قیامت برپا ہو جاتا ہے۔ اس قدر شدت کے ساتھ روس کو مذموم کیا جاتا ہے، متہم کیا جاتا ہے کہ آئندہ ایسی باتیں کرنے سے روس کو دوہری چوہری بعض دفعہ 20 گنی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور بہت سے ایسے ایک انفرادی صورت میں ایک قیدی ایسے ہیں جن کو ان کے دباؤ نے آزاد کروا دیا۔ لیکن کتنے احمدی قیدی ہیں، ایک احمدی قیدی بتائیں جن کو مغربی طاقتوں کے دباؤ نے آزاد کروایا ہو؟ ایک بھی نہیں ہے۔ جب یہ پاکستان کے حالات تبدیل ہوئے اور بظاہر جمہوریت کا سورج بلند ہوا، تو اس کے آثار کو دیکھتے ہوئے صدر پاکستان نے تمام ان موت کے قیدیوں کی سزا معاف کر دی جن کو مارشل لا نے موت کی سزا سنائی تھی۔ یہ کوئی انسانی ہمدردی کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی چال تھی۔ ان کا خیال تھا کہ پیپل پارٹی نے آ کے اگر مارشل لا کے قیدیوں کی سزائیں معاف کی تو سارا سیرا ان کی طرف چلا جائے گا اور یہ ملک میں حد لذیذ ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہم ان کے آنے سے پہلے یہ اقدام کر لیں۔ لیکن ایک استثناء رکھا، وہ 4 قیدی جو واقعتاً معصوم تھے، جن کو محض مذہب کی دشمنی کے نتیجے میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس حکم میں ان کو مستثنیٰ کر دیا گیا اور اس بخشش کا فیض ان تک نہیں پہنچا۔ کہاں تھے وہ مغربی آزادی کے علمبردار ممالک جب انہوں نے یہ دیکھا؟ کیوں اس وقت اس بات پر شور نہ مچایا؟ کیونکہ ایسا واقعہ تھا جو بڑی کراہت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش ہو رہا تھا کہ سارے قیدیوں کو جو واقعتاً مجرم ہیں، جو قاتل ہیں، جو زانی ہیں، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ
اپنی ہوس پورا کرنے کی خاطر مظالم کیے اور پھر ان کو قتل کر دیا. ان سب کی سزائیں تو انہیں معاف کر دی اگر وہ مارشل لا نے جاری کی تھی، لیکن 4 احمدی قیدیوں کو تو معاف نہیں کر سکے جن کا کوئی قصور نہیں تھا. بعد میں جو واقعہ ہوا ہے وہ اس طرح ہوا کہ پھر پیپل پارٹی کے پاس سوائے اس کے چارہ نہیں رہا کہ اچھا اگر مارشل لا کے موت کے سزا پانے والے معاف نہیں ہوتے تو باقی سب کو معاف کر دیا جائے. اور اس عام معافی میں ان 4 کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی. بس یہ خدا تعالیٰ کی غیر معمولی مدد تھی، کسی غیر ملکی سیاسی دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک رستہ تو وہ ہے جو میں آخر پر ابھی ذکر کروں گا، اور ایک یہ ہے کہ اس پالیسی کو تبدیل کر کے ہمیں لازماً عوام الناس تک پہنچنا ہوگا. آج کی سیاست اپنے ملکوں میں کمزور بھی ہے اور عوام الناس کی مرضی کے خلاف آج کا سیاستدان کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. آپ اگر ان سے درخواست کریں گے یا انسانی ہمدردی کے نام پر کچھ دردناک واقعات ان کے سامنے لا کر پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ان کو یہ خطرہ ہو کہ ہمارے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں، ہمارے اپنے حلقہ انتخاب میں عوامی دباؤ اس بات کے خلاف بڑھ رہا ہے اور اس کا اثر ان کے ووٹوں پر پڑے گا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے. اور اب تک ہم نے ان آزاد ممالک کے عوام تک براہ راست بات پہنچانے کی ویسی کوشش نہیں کی جیسے کہ حق تھا. اس لیے آج کے بعد سے میں نے منصوبہ بنایا ہے اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ اس کو پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں آپ پورا تعاون کریں گے جیسے ہمیشہ کرتے ہیں، اور مجھے کوئی شکوہ نہیں. اس کے نتیجے میں امریکہ میں بھی اور مغربی یورپ کے ممالک میں بھی اور دیگر مغربی ممالک میں بھی اور مشرقی ممالک میں بھی اس قوت کے ساتھ ہم نے اس آواز کو بلند کرنا ہے کہ سیاستدانوں تک اس کی بازگشت براہ راست ہمارے ذریعے نہیں بلکہ اپنے ووٹروں کے ذریعے پہنچنی شروع ہو جائے. وہ اخلاقی دباؤ ڈالنا شروع کریں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارا ملک آزادی کا علمبردار ہے، انسانی حقوق کی حفاظت کا علمبردار ہے، اس لیے ہم یہ بدنامی مزید برداشت نہیں کر سکتے. تو کوشش اور جد و جہد ہے، ہم تو جاری رکھیں گے. ہم تو دبنے والی قوم نہیں ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کی تخلیق میں ناکامی کا خمیر ہو. کوئی دنیا کی طاقت احمدیت کا سر نہیں جھکا سکتی، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. ہر قربانی کے لیے ہم تیار ہیں. خدا کی تقدیر جو ہم سے چاہتی ہے ہم اس کے سامنے سر تسلیم ہم کریں گے، لیکن غیر کے سامنے کبھی نہیں کریں گے. لڑائی ہے تو ٹھیک ہے، جاری رہے گی، 100 سال جاری رہے، 1000، خدا کی تقدیر جب تک چاہے گی. ہم خدا کے حضور اپنے سر جھکاتے ہوئے اس عظیم جہاد میں ہمیشہ مصروف رہیں گے اور اپنی طاقت کو پہلے سے زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے. لیکن یہ بحث اس لیے کریں گے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی کوششوں کو اپنے منتہا تک پہنچا، ان کے منتہا تک پہنچا دے، آخری حد تک. ہمارا انحصار ان کوششوں پر نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بہت سی کارروائیاں کرنے کے باوجود ہم تھوڑے ہیں. اور ناطاقتی ایک ایسی چیز ہے جس پر طاقتور کو ہمیشہ غصہ آتا ہے. ہم کمزور ہیں، ہماری تعداد اتنی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ دولت ہے نہ سیاسی قوتیں ہیں. اس لیے دنیا کے ایک ملک میں بھی جماعت احمدیہ کو اتنی بھاری تعداد حاصل نہیں ہوئی کہ وہاں کی سیاست آپ کی حمایت پر مجبور ہو چکی ہے. اس لیے کوشش تو کی جائے گی، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آسمان پر آپ حرکت نہ پیدا کریں اور وہ حرکت آسمان سے زمین پر منتقل نہ ہو. اور یہی وہ مضمون ہے جسے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور اپنے کمزور اور بے بس اور نہتے بندوں کے متعلق یہی حکم ہے جو اس نے صادر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا مولا ہے جو ایمان لے آئے، وأن الکافرین لا مولا لهم، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اب کہنے کو تو یہ مضمون بڑا آسان ہے اور سنتے ہی سمجھ آ جاتا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت مشکل مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ آج واقعات کی دنیا میں ہمارا کوئی مولا دکھائی نہیں دے رہا، نہ مشرقی طاقتیں آپ کی مولا ہیں، نہ مغربی طاقتیں آپ کی مولا ہیں، نہ ملک پاکستان کی اندرونی طاقتیں آپ کی مولا ہیں، نہ پاکستان سے باہر کی بیرونی طاقتیں آپ کی مولا ہیں۔ تو قرآن کریم یہ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم۔ آپ کے دشمنوں کے سارے مولا بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی دنیا کی عظیم سلطنتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ اب یہ معاملہ ایک ملک کے ملا تک محدود نہیں رہا، بلکہ عظیم سیاسی طاقتوں تک جا پہنچا ہے، اور خدا کہتا ہے ان کا کوئی مولا نہیں۔ اور وہ جن کا کوئی مولا نہیں ہے ان کے متعلق فرماتا ہے اللہ ان کا مولا ہے۔ اس میں دو پیغامات ہیں، ایک یہ کہ باوجود اس کے کہ دنیا تمہیں ہر طرف سے چھوڑ دے اور دھتکار دے، نہ تمہارے دائیں بازو پر کوئی حمایتی کھڑا ہو، نہ تمہارے بائیں بازو پر کوئی حمایتی کھڑا ہو، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی خیال نہ کرنا کہ تم اکیلے ہو۔ کائنات کا خدا جو ساری قوتوں کو سرچشمہ اور مالک ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس مضمون کو کبھی تم نے نہیں بھولا۔ اور دوسری طرف یہ بھی خیال کرنا کہ جن کے متعلق تم سمجھ رہے ہو کہ آج ان کے دائیں پر بھی ایک مضبوط طاقت کھڑی ہے اور ان کے بائیں پر بھی ایک مضبوط طاقت کھڑی ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ بے وفا طاقتیں ہیں، ایسے حالات پیدا ہوں گے اور خدا ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تب خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ عظیم الشان خوشخبری تم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھو گے کہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ۔ جو سمجھتے تھے کہ آج امریکہ بھی ہمارا دوست ہے اور سعودیہ بھی ہمارے دوست ہے اور مغربی طاقتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بعض مشرقی ممالک بھی ہمارے ساتھ ہیں، تم دیکھو گے کہ وہ بالکل نہتے اور بے سہارا اور بے دوست اور بے یار و مددگار رہ گئے۔ بس یہ وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، یہ وہ بات میں بیان کر رہا ہوں جو خدا کی تقدیر ہمیشہ ایسا کیا کرتی ہے۔ اگر ان لوگوں نے توبہ نہ کی، اگر انہوں نے استغفار سے کام نہ کیا، اگر انہوں نے اپنے جرائم سے توبہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہوئے سر نہ جھکائے اور خدا تعالیٰ سے بخشش طلب نہ کی، تو یہ وہ مقدر ہے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ بس آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ کوئی خوف نہیں ہے۔ زمینی کوششیں ضرور کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ خدا کا یہ حکم ہے، لیکن ہمارا انحصار ہمیشہ آسمان کی کوششوں پر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک خدا ہے جو تمہارا مولا ہے۔ تم ضرور کوششیں کرنا، یہ بھی دیکھ لینا کہ تمہاری ہوشیاریاں، تمہاری حکمتیں، تمہارے منصوبے کیا کیا کر دکھاتے ہیں۔ جب ہر طرف سے تم کوشش کر کے تھک چکے ہوگے تب تمہیں خدا بتائے گا کہ تمہاری طاقت کا سرچشمہ یہ دنیا کی طاقتیں نہیں بلکہ میں تھا، اور ہمیشہ سے میں ہوں، اور میں کبھی تمہیں نہتا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے آپ جیتی ہوئی قوم ہیں، آپ کو کسی پہلو سے مغلوب اور مفتوح ہونے کے تصور کو قبول نہیں کرنا چاہیے، دھتکار دینا چاہیے اس وہم کو، اپنے سر بلند کر کے پھریں۔ ایک معمولی بادشاہ کی حمایت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو دیکھا نہیں ہوتا اس کا سر کتنا بلند ہو جاتا ہے تکبر سے۔ 4 پیسے مولوی کو مل جائیں تو وہ موٹریں لے کر پھرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر لیا۔ وہ جس کو یقین ہو اور کامل اعتماد ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے، اس کو کتنا بڑا حوصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے عزم کا سر کتنا بلند ہو جانا چاہیے، اس بات پر غور کریں۔ اس لیے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ وہم دل میں نہ لائیں کہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت شکست دے سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ آپ کا مولا ہو، اور اللہ کو مولا بنانے کے لیے آپ کو بھی تو اس کا مولا بننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوا کرتا
کہ آپ کسی دوست سے بے وفائیاں کریں، اس کی طرف پیٹھ پھیر کے دوڑیں، اس کے ہر حکم کی نافرمانی کریں اور پھر یہ کہیں کہ وہ میرا دوست ہے۔ کچھ دیر تک شرفاء اپنے تعلق کو قائم رکھا کرتے ہیں، بعض دفعہ بعض اور رشتوں اور تعلقات کی خاطر قائم رکھتے ہیں اور فوراً ان کی ناراضگی دکھائی نہیں دیتی۔ ایک امیر دوست جس کے بہت سے تعلقات ہوں، جب وہ مر جاتا ہے تو بعض دفعہ اس کے بچوں سے ان کی نالائکیوں کے باوجود دوسرے امیر ساتھی اور دوست اچھے تعلقات رکھتے ہیں، حسن سلوک سے کام لیتے ہیں، مگر آخر کب تک؟ اس لیے یہ درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا خود ہمارے لیے ایک بہت بڑی تائید الہی کی ذمہ داری ہے، تائید الہی کا نشان ہے، اور تائید الہی اس کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان قوموں کو بھی چھوڑ دیا کرتا ہے جو نیک ناموں کی طرف منسوب ہوں اور خود اس خدا سے تعلق منقطع کر لیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ بننا کہ جنہوں نے خدا سے تعلق قائم کر کے اس کو بھلا دیا، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ خدا بھی ان کو بھلا دیا کرتا ہے، اور اس طرح بھلاتا ہے کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان سے بھی غافل ہو جایا کرتے ہیں۔ بس آپ سب لوگ جو میری آواز کو براہ راست سن رہے ہیں یا بعد میں کیسٹس کے ذریعے یا چھپے ہوئے خطبات کے ذریعے میرا پیغام ان تک پہنچے گا، ان کو میں آخری نصیحت یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دور جس میں سے ہم داخل ہو رہے ہیں، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، بہت ہی نازک دور ہے۔ تمام دنیا کی طاقتوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ایک خدا کی طرف سے آواز ہے کہ ہاں میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس خدا کو اگر آپ نے ناراض کر لیا تو آپ نہ دنیا کے نہ رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، کچھ بھی آپ کا باقی نہ رہے۔ اس لیے اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے اعمال کی نگہداشت کریں اور پہلے سے بڑھ کر ان پر نگران ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ آپ سے کوئی حرکت ایسی سرزد نہ ہو جس کے نتیجے میں آپ خدا کی ناراضگی مول لینے والے ہوں اور یہ دعویٰ نہ پھر کر سکیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ اس معمولی سی تبدیلی کے نتیجے میں جو ہر شخص کے لیے اندرونی طور پر آسان ہے، ناممکن نہیں، ایک فیصلہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دفتن دنیا کے اندر حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہونے شروع ہو گئے، عظیم الشان ایسی باتیں وجود میں آنے لگیں گی جن کا آپ کی کوششوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا، اور میں نے اس بات کا بارہا مشاہدہ کیا ہے۔ ہم ایک سمت میں کوششیں کرتے رہتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا، اور جب دعا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ دوسری سمتوں سے ایسے حیرت انگیز فضل نازل فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں ہوتا۔ اس مضمون سے متعلق میں انشاءاللہ جلسہ سالانہ پر بھی کچھ گفتگو کروں گا، اور اب چونکہ وقت ضائع ہو گیا ہے، بلکہ کافی زیادہ ہو رہا ہے، میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ باقی انشاءاللہ کتنی دیر بعد اکٹھے ہوں گے یہاں؟ ہاں، نصف گھنٹہ تقریباً ہے، نمازیں ختم ہوتے ہوتے تک 15 منٹ رہ جائیں گے، تو 15 منٹ کے بعد خود نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد آپ دوست کوشش کریں کہ دوبارہ اس پنڈال میں پہنچ چکے ہوں۔ پھر افتتاحی اجلاس ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر کوئی اور پروگرام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ملاقاتیں ہوں گی جن کا اعلان کیا جا چکا ہے۔